پتہ چل جائے تو حکومت پکڑ لے گی چالان کر، کیونکہ جو شراب پیا ہوا ہے وہ اگر موٹر چلائے گا تو ضرور کسی میں مارے گا اور ضرور کسی کی جان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو میاں وہاں تو کسی شرابی کو موٹر چلانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تم ملک چلانے کی اجازت کیسے دے رہے؟ تو میاں ان کو اپنا رہنما بناؤ، ان کو مقتدا بناؤ۔ یہ مسلمان حضور کے غلام اور صحیح معنوں میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافذ کرنے والے، مقام مصطفیٰ اور مقام صحابہ، مقام اہل بیت اور مقام اولیاء کا تحفظ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو حکومت ملے تو مسلمان کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض، مسلمان وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں، زمین میں اقتدار، حکومت عطا کرے تو پھر اقتدار حاصل کرنے کے بعد، حاکم بننے کے بعد وہ کیا کریں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم، پہلا ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ نماز کرے، اور دوسرا کام نظام زکوٰۃ رائج کرے، اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے، یہ مسلمان حکومت کا فریضہ۔ اور وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جو ان کا کام ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں گے، نظام زکوٰۃ رائج کریں گے، برائیوں کو مٹائیں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے اور انجام اللہ پر چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہیں گے مولا کرنا ہمارا کام اور تکمیل پر پہنچانا یہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحبان تم لوگ جو سارے اٹھے بیٹھے ہو، تمہیں اگر حکومت مل گئی تو تم کیا کرو گے؟ میں کہا وہی کریں گے جو اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے یہ آیت پڑھی۔ میں کہا کبھی سنیے، کبھی پڑھی؟ تو بھی کرے گا جنہوں کرے گا۔ یہ کہتے ہیں مولوی کیا کریں گے؟ تو وہی مولوی وہی کریں گے جو اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان کو حکومت دیں تو یہ نماز کا ہے، نظام زکوٰۃ رائج ہے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں کو منع کریں گے، اور یہ ملک اسی مقصد کے واسطے حاصل کیا گیا تھا۔ ہم نے خدا سے غداری کی، رسول اللہ سے غداری کی، جن کا نام لے کر ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اور جو وعدہ کر کے آزادی حاصل کی تھی وہ وعدہ ہم نے پورا نہیں کیا،
اور پھر ہمیں اس کی سزا ملنے. جو لوگ بھی آتے رہے وہ نام تو اسلام کا لیتے رہے مگر اندر سے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ چونکہ ہر ایک کا امتحان لیتا ہے، اب ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے، ہم بھی امتحان کی منزل، یہ ہمارے لیے امتحان کا ہے. اللہ نے ہمیں دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار موقع عطا نہیں فرمایا. بس ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. مجھے بتاؤ 1965 میں ہماری بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی، ایوب خان کا دور تھا. بولو اللہ نے غائبانہ مدد کی تھی یا نہیں کی؟ پاکستان کے بچے نے اعتراف کیا. نہیں ہندوؤں نے بھی اعتراف کیا. ہندو بھی پوچھتے تھے کہ ہرے کپڑوں والی رجمنٹیں کون سی؟ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے. اولیاء اللہ کو محاذوں پر دیکھا گیا. غیب سے نعروں کی آوازیں سنی گئی. جس وقت جنگ بند ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے دورہ کیا تھا. علماء کا وہ وفد جس نے دورہ کیا تھا اس میں میں بھی. ہم اگلے مورچوں پر گئے. وہ 22 دن کا ہمارا دورہ. یہ سامنے سرحد ہوتی تھی، ادھر بھارتی فوجی کھڑے ہوتے، ان کا جھنڈا ادھر ہمارا، ہم ان کو دیکھتے تھے، وہ ہمیں دیکھتے. ہم نے اپنے جوانوں میں جا کر جہاد کے موضوع پر تقریریں کی، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. تو میں اس مقدس آستانے پر بیٹھا ہوا ہوں، صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ہماری فوج کے آفیسر جب لڑائی کا ذکر کرتے تھے تو ان میں سے بعض کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے مولوی صاحبان یہ لڑائی ہم نے نہیں لڑی، اللہ رسول نے لڑی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ ہم پہلے کتابوں میں پڑھتے تھے جنگ بدر کے حالات، ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے کہ فرشتے مدد کے لیے آئے تھے. وہ پہلے تو پڑھے تھے، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. ہم مسلمان اب ہوئے صحیح بات. اب ہمارا یقین ایمان بڑا پختہ ہو. تو پھر بہت سے واقعات ہم نے سنے، بہت. اچھا تو بتانا یہ تھا کہ 65 میں اللہ نے غائبانہ مدد کی. پاکستان جو بھارت کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے، اس چھوٹے سے ملک نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک کو شکست فاس دی اور پوری دنیا سے اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوا لیا. ساری دنیا نے خراج تحسین پیش کیا. بھائی کمال، اتنے چھوٹے سے ملک نے اتنی بڑی طاقت. بات یہ کرنی ہے کہ 65 میں اللہ نے غائبانہ مدد کی تھی، پھر اس کے بعد 71 میں جنگ ہوئی، پھر اللہ نے غائبانہ مدد کیوں نہیں کی؟ پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ ہرے کپڑوں والی رجمنٹیں جو تھی وہ کوئی ختم ہو گئی تھی یا معاذ اللہ مر گئی تھی، معدوم ہو گئی تھی؟
نہیں، اللہ کے لشکر ہمیشہ باقی، بے شمار لشکر، وہ بڑی قدرتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، اگر چاہے تو روئے زمین پر حکومت کرنے والے نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کر دے، اور اس کے لشکروں کا تو یہ حال ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو تو اللہ کے سوا ذاتی طور پر کوئی جانتا ہی نہیں، تو اللہ کے بے شمار لشکر، تو 71 کی جنگ میں کیوں نہیں مدد ہوئی؟ ہرے کپڑوں والی رجمنٹیں کیوں نہیں نظر آئی؟ اولیاء اللہ کیوں نہیں نظر آئے محاذ پر؟ تو وجہ اس کی آپ کو بتاؤں، آپ کے نزدیک تو شاید کوئی اور وجہ ہوگی، میرے نزدیک یہ وجہ ہے کہ 71 میں جو جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے 70 میں الیکشن ہوئی، اور اسی الیکشن میں ایک طرف اسلام تھا، دوسری طرف سوشلزم، ایک طرف یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ لائیں گے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہم نے روٹی کپڑے کو ترجیح دی، ہم نے اسلام کو چھوڑ کر سوشلزم کو ترجیح دی، اس کو مقدم کر دیا، اسلام کو مؤخر کر دیا۔ اللہ ناراض ہو، اللہ کی رحمتوں نے منہ موڑ، جب ہم نے دین سے منہ پھیرا اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو روک، اور یہ میں نہیں کہتا، خدا کی قسم قرآن پڑھ کے اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو قادر و قدیر ہے، تو بے نیاز ہے، بندے اس کی کیا مدد کر سکتے؟ اس کو تو بندوں کی مدد کی حاجت اور ضرورت نہیں، تو پھر اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے، اور جو دین کے سچے علمبردار ہیں ان کی مدد، اللہ کے دین کی مدد اور سچے دینداروں کی مدد، یہ اللہ کی مدد۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے، میرے دین کے سچے علمبرداروں کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں۔ تو ہم نے دین کی مدد سے دین کو ترجیح نہیں دی، دنیا کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد نہ کی اور ہم رسوا ہو گئے، ہمارا ایک بازو کٹ گیا، مشرقی پاکستان گیا، لاکھوں آدمی مرے، لاکھوں عزتیں لٹی، کروڑ ارب روپے کا نقصان ہوا۔ یاد رکھو ہم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ ہماری مدد کرے، اور اللہ کب مدد کرے گا؟ ہم تاش کھیلتے رہے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم جوا کھیلتے رہے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم پردے کی مخالفت کریں تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم شرابیں پیے بدکاریاں کریں تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کو ہماری کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بغیر ہمارے اس کا کوئی گزارا نہیں چلتا،
اللہ تعالی مدد کرتا ہے، مگر کب کرتا ہے؟ جبکہ ہم اللہ کے دین کی بات، مسلمان بنے، دوسروں کو مسلمان بنائیں، دین کے احکام پر عمل کریں، دوسروں سے عمل کروائیں، دین کو غالب کریں، تو پھر اللہ ہماری مدد کرے۔ اور اگر اللہ ہماری مدد کرے گا تو قسم خدا کی کوئی طاقت ہم پر غالب نہیں۔ مثلا قرآن کی آیت سن، فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہارا مددگار ہو سکے؟ اسی واسطے لوگ کہتے ہیں اللہ مددگار سے کل مدد، اور اگر اللہ مدد چھوڑ دے پھر کوئی مدد نہیں۔ چونکہ اللہ نے ہماری مدد چھوڑ دی تھی تو 71 کی جنگ میں مدد ہوئی، اخباروں میں پڑھتے رہ کہ امریکی بحری بیڑا حرکت میں آ گیا ہے، چین کی طرف سے لشکر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، نہ کوئی حرکت ہوئی نہ کوئی برکت ہوئی، بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اللہ مددگار ہو تو پھر سب مددگار ہو، اللہ مددگار تو رسول اللہ بھی مددگار، اولیاء اللہ بھی مددگار، دنیا والے بھی مددگار۔ اللہ نے ہماری مدد نہ کی اور ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھایا، تو وہ وقت تو گزر گیا، اب پھر وہ وقت آیا، پھر ایک موقع آپ کو ملا۔ اگر اس وقت بھی آپ نے ہوش سے کام نہ لیا اور اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا اور محسوس نہ کیا تو اللہ پھر بار بار ایسے موقع عطا نہیں کرتا۔ تو اس واسطے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو۔ مسلمان ہونے کا ثبوت کلمہ پڑھتے ہو اللہ کا، کلمہ پڑھتے ہو رسول اللہ کا، نظام چاہتے ہو یہودیوں کا؟ تمہیں آنکھیں کس نے دی، کان کس نے دیے، ناک، ہونٹ، دانت، زبان، ہاتھ، پاؤں، وجود کس نے بخشا؟ بے شمار نعمتیں کس نے عطا؟ اللہ تعالی۔ بندے اللہ کے کہلاتے ہو، امتی رسول اللہ کے کہلاتے ہو اور ان کا بنایا ہوا دین مانتے ہو، ان کا بنایا ہوا نظام اپناتے نہیں ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب؟ اس واسطے یہ بڑا نازک وقت ہے، بڑا سخت وقت ہے، اس وقت کی اہمیت کو محسوس کرو اور اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرو، کیونکہ ہم نے بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہوا۔ یہ جو بچے ہیں جن کی عمریں چھوٹی ہیں، ان کو نہیں پتا، انہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے ہوئے، ہم نے دیکھے۔ جس وقت پاکستان بنا تھا کیا کیا ہوا تھا اور کتنی بڑی قربانی دینی پڑی تھی۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک عزیز کے تحفظ اور بقا کے لیے ہم نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور صرف ایک ہی بات کرنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو رسول اللہ کے غلام ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں اور نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں۔
بے شک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، سب کی عزت میں، سب کی جان میں، سب کا مال میں، ہر چیز میں، ہمارا ملک سلامتی کی جنت میں، ایک مرتبہ تو اپنی آنکھوں سے وہ بہار دیکھ لو کہ اس ملک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام نافذ ہو، اور جو نماز نہ پڑھے ان کو سزا ملے، جو بدکاری کرے ان کو سزا ملے، اللہ بھی خوش ہو، اس کا حبیب بھی خوش ہو، حالات بھی درست ہو جائے، سارا معاملہ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم سب کا امتحان کرتے ہیں، اور امتحان اس لیے کرتے ہیں کہ پتہ چل جائے کون سچا ہے اور کون جھوٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ۔ امتحان ہوئے اور جو امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ آج تک ان کا نام روشن، ان کی عظمت کے پرچم لہرا رہے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو وہ درجہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ دیکھنے والے رس۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ میں بڑی تکلیف کے ساتھ بول رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا پیر خانہ ہے۔ جتنے حضرات شرکپور شریف حاضر ہونے والے ہیں، وہ شرکپور شریف کی روایات کو اور یہاں جس شان و شوکت اور جس طریقے سے عرس مبارک ہوتا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ حضرت ثانی صاحب کے بلا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ظاہری حیات مبارکہ جاری۔ اب حالات بدلتے جائیں، ہم لوگوں کو، ہم غلاموں کا یہ حق ہے کہ جس طرح بھی ہم سے ہو سکے ہم اس روایت کو قائم رکھیں۔ وہ طریقہ جو ہمارے حضرتوں کا تھا اس کو نہ چھوڑیں، نہ بدلے، اس سے ان کی روح خوش ہوگی اور ہمیں ان کی روحانیت سے فیوز و برکات حاصل۔ اب بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ وہ ہم نے طریقے چھوڑ دی۔ پہلے ہم عرس پر حاضر ہوتے تھے تو جو کچھ دیکھتے تھے نا وہ اب نظر نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ شرکپور شریف کا وہ عرس ہے کہ اس عرس کے موقع پر بڑے بڑے کاملین لوگوں کی روحیں تشریف، بہت سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، انوار و تجلیات کا نزول وہ اپنی آنکھوں سے دے۔ اور ایسے ایسے لوگ یہاں آتے تھے کہ جب ہم آتے تھے نا شرکپور شریف کے عرس تو ان لوگوں کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ زمین سے نہیں آئے، معلوم ہوتا ہے آسمان سے نوری فرشتے نازل، بڑے نورانی سے شکلیں، صورتیں، لباس، وہ بات نظر نہیں۔ تو وہ اس روایت کو قائم رکھا، سارے بزرگ، بھائی، مائیں، بہنیں، جس طرح کہ بعض دوسرے منارات پر لوگوں نے عرس کو میلے کی شکل دے دی ہے، یہاں ایسا نہیں ہو رہا، عرس کو عرس ہی۔ عورتوں کو حضرت منع فرماتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا مزار شریف پر وہ پڑھ رہی ہے، کوئی واز کر رہی ہے، کوئی پڑھ رہی ہے، کوئی پڑھا رہی ہے، کوئی باتیں کر رہی ہے، اور
اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہے جو حضرت کے زمانے میں نہیں تھی، جن چیزوں سے ناراض ہوتی تھی، سختی سے منع فرماتی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ شرط پور شریف کی وہ جو روایات ہیں، یہاں کے عرس مبارک کا جو تقدس ہے اس کو قائم رکھیں، تاکہ لوگ یہاں آئے اور وہ دیکھ کر جائیں اور جا کر یہ کہیں کہ جیسا اور سب نے وہاں دیکھا ایسا کسی اور نے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی اجڑے ہوئے بس گئے، اس نگاہ عنایت کے سلام مصطفیٰ جان رحمت تم بدلے الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو خصلت ان کے مولا سے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا سے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا سے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت سے اور ایک میرا ہی رحمتی سے دعویٰ نہیں، چاہتی ساری امت مصطفیٰ جان رحمت سمے بدلے ہدایت، مجھ سے خدمت کے قدسی رہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ